السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے قرارداد قومی اسمبلی میں منظور کی گئی ہے اور کثرت رائے سے یہ منظور کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ پی ٹی آئی نے کیا کہا ہے، کیوں مخالفت کی ہے اور قرارداد میں کیا کہا گیا ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وزیر اطلاعات، انہوں نے بہت بڑا انکشاف یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر ریاست کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ریاست دشمنی کے لیے ہدایات جاری کر رہے ہیں اپنے پارٹی رہنماؤں کو۔ ابھی جو پابندی عائد کی گئی ہے خان صاحب کے ملاقاتوں پہ پنجاب حکومت کی جانب سے، اس کی ایک ریزن یہ بھی سمجھی جا رہی ہے کہ خان صاحب باز نہیں آ رہے اپنی سازشوں سے، اس لیے وفاقی پنجاب حکومت نے ان کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کیونکہ اڈیالہ جیل پنجاب میں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے، اس لیے اڈیالہ جیل پر جو کنٹرول ہے وہ پنجاب حکومت کا ہے۔ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے۔ عطا تارڑ نے کیا کچھ کہا ہے اور پھر پی ٹی آئی نے اس پر رد عمل بھی دیا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کا رد عمل بھی بتا دیتا ہوں۔ عطا تارڑ نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ترجمانوں کو اڈیالہ جیل سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہدایات مل رہی ہوتی ہیں۔ یورپی یونین کو کہا جا رہا ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لیا جائے۔ سازش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس لے لیا جائے۔ انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر 2 ہفتوں کی پابندی عائد ہونے سے متعلق انہوں نے کہا کہ جی جیل مینول کے مطابق قیدی کو ہفتے میں 1 ملاقات کی اجازت ہوتی ہے، یہ قید کے دوران کئی 100 ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں شاہانہ سہولتیں مہیا کی گئی ہے، جیل مینول سے ہٹ کر مزید سہولتوں کے لیے اب عدالتوں سے رجوع کریں۔ آپ کو جیل میں جو سہولتیں مل رہی ہے اور کسی قیدی کو میسر نہیں ہے، ڈیرہ غازی خان، میاں والی اور اڈیالہ جیل کا سیکیورٹی آڈٹ کرایا جائے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کو 1 کچن، 1 اضافی کمرہ اور 1 گیلری واک کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ انہیں ورزش کا سامان جیل میں دیا گیا جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ جی کچھ سیاسی عناصر معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش رہی کہ آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ ہو، اور خط بھی لکھا تھا خان صاحب نے، یہ آپ کو سب کو پتہ ہے، اور ملک دیوالیہ ہو جائے، لیکن شہباز شریف کے اقدامات سے ایسا نہیں ہوا۔ قومی مفاد کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ لیگی رہنما نے کہا کہ جی ایک سیاسی جماعت کو قومی مفاد نظر نہیں آتا، نہ ان کو معیشت بحالی کی کوئی پرواہ ہے۔ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر گھناؤنی سازش کی۔ وزیر اعظم شب و روز معیشت کے بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ جی وزیر اعظم روزانہ 3 سے 4 میٹنگز معیشت پر کرتے ہیں۔ شہباز شریف مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ملک کی معیشت سنبھالنے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب یہ عطا تارڑ کی میڈیا ٹاک ہے، پریس کانفرنس ہے جو ہنگامی طور پر انہوں نے کی ہے اور عمران خان پر الزامات لگائے ہیں کہ جی وہ ملک کے خلاف جیل میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ خان صاحب یہی ہدایات کر سکتے ہیں کہ بھائی بظاہر تو حکومت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی وہ ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف ہدایات جاری کر رہے ہوتے ہیں اپنے پارٹی رہنماؤں کو۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی۔ اچھا، پی ٹی آئی نے رد عمل دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی عطا تارڑ کے الزامات جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ جعلی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس جھوٹ، لغویات اور الزام تراشی اور بیہودگی کے مجموعے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب ان کی الفاظ ان کے
آپ ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھ لیجئے گا۔ پی ٹی آئی اسی طرح جو آفیشل جاری کرتے ہیں اس میں بھی گالم گلوچ اور نازیبہ الفاظ اور بیہودگی پتہ نہیں کیا کیا۔ اچھا، عوام کا مینڈیٹ چرا کر زبردستی ملک پر قابض ہونے والے دوسروں کو حب الوطنی کا درس دے رہے ہیں۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول ترین واحد جماعت ہے جو وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے یورپین یونین کو نہ کوئی خط لکھا گیا ہے اور نہ ہی خط لکھنے کا کوئی ارادہ ہے، اور یہ پہلے یہ تسلیم کر چکے ہیں، پہلے اعتراف کر چکے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما خود کہ خان صاحب نے خط لکھا ہے، اور خود خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ابھی جیل سے بھی لکھا ہے، اس سے پہلے بھی تیمور جھگڑا وزیر خزانہ تھے کے پی کے، تو انہوں نے بھی خط لکھا تھا یا لکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اسد عمر کے ساتھ یہ ڈسکس ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ اس وقت بھی انہوں نے یہ دوسرا خط سمجھے انہوں نے آئی ایم ایف کو لکھا ہے۔ اچھا جی، تحریک انصاف اور بانی چیئرمین عمران خان کی اپنے خلاف بدترین انتقام کے سلسلے کے باوجود آئی ایم ایف پروگرام کی کامیابی کے لیے کاوشیں سب کے سامنے ہیں، بڑی کاوشیں کی ہیں۔ جھوٹ یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا، جھوٹ کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کامیاب کرنے کے لیے بڑی کوشش کی۔ آئی ایم ایف پروگرام کو آپ نے تو سبوتاج کیا تھا، یہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس نے پھر آئی ایم ایف پروگرام کو کنٹینیو کیا تھا۔ آپ نے تو معیشت کی ستیہ ناش کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا، کاوشیں کی۔ نون لیگ کے تجربہ کار وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نااہلی اور ہٹ درمی آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل میں تاخیر کا سبب بنی، جس کی گواہی ان کے اپنے لیگی وزراء دے چکے ہیں۔ اسد عمر صاحب کو معیشت کا ارستو کر کے لے آئے تھے، پھر ان کو ہٹا دیا تھا نااہل قرار دے کر، اس کے بعد دوسرا وزیر خزانہ انہوں نے لگا دیا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کی منظوری کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے قرض کی دوسری قسط جاری کی گئی۔ ملک کو دیوالیہ کی دہلیز پر پہنچانے والے مجرموں کے گروہ کو ایک بار پھر عوامی منشا کے برخلاف مسلط کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم پارٹ 2 کے تمام تجربے کار وزراء کا مقصد قومی فلاح نہیں بلکہ قومی خزانے سے اپنی تجوریاں بھرنا ہے۔ جاتی امراء کے درباری، اب یہ الفاظ ہے، جاتی امراء کے درباری اپنی جی حضوری کے بدلے ملنے والی جعلی وزارتوں کے نتیجے میں ہوش و حواس کھو کر جھوٹ اور لغویات بکنے کا نیا سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ اب یہ الفاظ ہیں جو میں آپ کو اس لیے پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ ایک تو رد عمل بھی آپ کے پاس آپ کو شیئر کر دوں، اور ان کی لینگویج دیکھیں۔ جعلی فارم 47 کی سرکار گھسی پٹی سیاست کی روایت ترک کر کے اپنی مختصر حکومت کا محور ملک اور قوم کی فلاح و خوشحالی کو بنائے تو اس کے لیے ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آتا ہوں جو قومی اسمبلی میں انہوں نے پی ٹی آئی نے مخالفت کی ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حوالے سے قرارداد شازیہ مری نے پیش کی، اور شازیہ مری نے کیا کہا ہے کہ ان کے ساتھ مشاورت کرنے گئے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے کیا الفاظ کہے ہیں اس قرارداد سے متعلق وہ بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سزائے موت غیر قانونی قرار دینے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی۔ قرارداد میں ذوالفقار علی بھٹو کو سرکاری طور پر شہید قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر علی بولے کہ ہم نے اس قرارداد پر اتفاق نہیں کیا، یہ تحریک ان کی اپنی ہے۔ غلام مصطفیٰ شاہ ڈپٹی اسپیکر کی صدارت میں اجلاس ہوا اور پیپلز پارٹی کے رکن شازیہ مری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کو غیر قانونی قرار دے کر دینے کی قرارداد ایوان میں پیش کی، جسے کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ غیر منصفانہ فیصلہ بدل کر ذوالفقار علی بھٹو کو سرکاری طور پر شہید کا درجہ دے کر اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان دیا جائے۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن بیرسٹر گوہر علی خان نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے وہ متفقہ نہیں ہے، ہم نے اس قرارداد سے اتفاق نہیں کیا۔ شازیہ مری
بولی کہ میں نے اپوزیشن کے کچھ رہنماؤں سے بات کی، انہوں نے جو کمنٹس دیے وہ میں یہاں بتانا نہیں چاہتی، ان کی سوچ پر مجھے افسوس ہوا ہے۔ اچھا جی، قومی اسمبلی کا اجلاس اچھا ملتوی کر دیا گیا۔ اچھا، قرارداد میں جو متن ہے قرارداد کا وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کو غیر قانونی قرار دینے کی قرارداد منظور کر لی گئی، اور اجلاس میں ذوالفقار علی بھٹو کے سزائے موت کو غیر قانونی قرار دینے کی قرارداد منظور کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے ریفرنس فائل کیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ریفرنس کی پیروی کی، اور ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ کی رائے کو قابل ستائش قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ کی رائے دینے پر اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ قرارداد مطالبہ کرتی ہے کہ غیر منصفانہ فیصلہ بدل دیا جائے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سرکاری طور پر شہید قرار دیا جائے اور اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان دیا جائے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے جان قربان کرنے والے کارکنان کے لیے نشان ذوالفقار علی بھٹو ایوارڈ قائم کیا جائے۔ قرارداد کے بعد قومی اسمبلی نے منظور اچھا یاد رہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد سندھ اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کو سرکاری طور پر شہید اور قومی اور جمہوری ہیرو قرار دینے کی قرارداد تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کر لی تھی۔ اب قومی اسمبلی میں پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ قرارداد مطالبہ کرتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق غیر منصفانہ فیصلہ بدلا جائے اور انہیں سرکاری طور پر شہید قرار دیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے تھے کہ عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے، عدلیہ ماضی کی غلطی کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ 12 برس قبل 2011 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 186 کے تحت بھٹو کی عدالتی حکم سے پھانسی کے فیصلے پر ایک ریفرنس دائر کیا تھا۔ تو یہ ہے قرارداد جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو سرکاری طور پر شہید قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس کی پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر نے مخالفت کی ہے کہ جی ہم سے مشورہ نہیں کیا، اور شازیہ مری کہتی ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس گئی مشورہ کرنے، لیکن انہوں نے جو کمنٹس دیے وہ میں ایوان میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔